علامہ و مولانا محمد عاقل اختر السید محمد عاقل اختر القادری مقدس اللہ النورانی شہر قاضی جاوت کو میں دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتا ہوں کہ حضرت منبر رسول پر جلوہ بار ہو اور اپنے خطاب نایاب سے، اپنے درس و بیان سے ہماری قوم کے دلوں کے اندر علم دین کی محبت کو پیدا کر دے۔ کیونکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام کرنا مصطفیٰ کا ہوتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، چلنا مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی آل کی برکت ہے۔ کسی علامہ حضور اعلیٰ حضرت سیدوں کی تعظیم کے بارے میں فرماتے ہیں، سیدوں کی تعظیم کے بارے میں لکھتے ہیں، جس گھر کے اندر سید کے قدم فیری ہو جاتی ہے، آل رسول کی قدم فیری ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر 40 دن تک بلائیں اندر نہیں آتی ہے۔ یہ آل رسول کی قدم کی برکت ہے۔ ہم جہاں جہاں کہتے پھر رہے ہیں کہ فلانا آل رسول نہیں ہے، ڈھن کا آل رسول نہیں ہے، آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اگر کوئی دنیا میں اپنے آپ کو سید کہہ دے تو مان لو، اگر تم نے نہیں مانا کل میدان محشر کے اندر اسی سید نے کہا اے نانا جان یہ وہی آدمی ہے جو دنیا میں مجھ سے بغض رکھتا تھا، جو دنیا میں مجھ سے حسد رکھتا تھا، جو دنیا میں مجھ سے جلن رکھتا تھا، جس نے میری عزت اور تعظیم و توقیر نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے جب تم میری اولاد کا نہ ہو سکا تو میرا کیا ہوگا۔ یہ سیدوں کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھائی ہے، اور خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ حضرت کے آنے سے اتنا کہوں گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول کھار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت کے استقبال میں، حضرت کے استقبال کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگایا جائے، مسجد کی ہر اینٹ گواہ ہو جائے کہ اسی مسجد میں بیٹھ کر ہم نے نعرے لگائے تھے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ اینٹیں تو نعرہ لگائے، بلند آواز سے نعرہ لگائے تاکہ حضرت کا ہماری خدمت، ہماری محبت ایک نعرہ قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، صرف بچوں کے لیے نہیں جوانوں کے لیے بھی ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بگرداب بلا افتادم یا مصطفیٰ دستے، ببہر غم گرفتارم یا علی مرتضیٰ دستے، زاہوال شب معراج دانستم ید اللہ، چرا دستم نگیری یا علی بہر خدا دستے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضرات تھمبوں کی آڑ میں ہیں ادھر سامنے تشریف لائیں تاکہ سننے کا بھی مزہ آئے اور بولنے کا بھی آئے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گھڑی کی طرف آپ کی نظر جا رہی ہے تو اتنا بتا دوں یہ گھڑی تو آپ کے سامنے ہے، لیکن جس گھڑی میں آپ گزر رہے ہیں وہ گھڑی بار بار نہیں آئے گی۔ گھڑی گھڑی میں فرق ہے۔
یہ گھڑی آلہ ہے، مادی دنیا کی ایک مشین ہے، اور جس گھڑی میں آپ بیٹھے ہیں، جس گھڑی میں آپ سانسیں لے رہے ہیں، جس گھڑی میں آپ یہاں پر عبادت کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس گھڑی کے اندر آپ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، جس گھڑی کے اندر آپ اپنے بچوں سے اللہ کا ذکر، کلام الہی اور حدیث اور فقہ کی باتیں سن رہے ہیں، جس گھڑی کے اندر آپ اس مقدس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، وہ گھڑی اتنی مقدس ہے کہ آج اس گھڑی سے میں نسبت آپ کو اور بھی بتاؤں تو وہ گھڑی آپ کی اس مبارک گھڑی سے لے کر میدان عرفات کی اس گھڑی تک پہنچ رہی ہے، جہاں پر آپ کی یہاں سے جانے والے حاجی لوگ آپ کو اس گھڑی کی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم عرفات کے میدان کے اندر اس گھڑی کو یاد کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہیں، اور آپ اس مسجد کے اس احاطے کے اندر بالکل ایک جگہ جمع ہیں۔ گھڑی وہ بھی مبارک ہے، گھڑی یہ بھی مبارک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اما بعد، العلم نور، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آئیے سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بہت خوشی کا مقام ہے، بہت خوشی کا موقع ہے، بہت خوشی کی گھڑی ہے کہ آج الحمدللہ آپ ایک بات تو یہ سمجھ لینا کہ ہم یہاں کسی کی تعریف نہیں کرنے بیٹھے ہیں، ہمیں تو تعریف کے لیے بتایا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے اس عالم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اگر کسی کی تعریف کی جائے تو لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ میرے آقا کی بارگاہ مقدسہ میں الوہیت سے ہٹ کر جتنی بھی تعریفیں تم کر سکتے ہو اتنی تعریف تم کرو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ بس فرق اتنا ہے تم خدا کے برابر نہ کر دینا، فرق اتنا ہے کہ خدا کے شریک مت کر دینا، فرق اتنا رکھنا ہے کہ خدا کے ہم نوا مت بنا دینا۔ اور اس کے بعد اگر یہاں پر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو آپ اس کو تعریف کے لحاظ میں، تعریف کے ترازو کے اندر مت تولنا، اس انداز سے مت تولنا، بلکہ قرآن کے الفاظوں کے انداز سے تولنا۔ قال جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کوئی آپ کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کے بدلے میں احسان سے یاد کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے احسان کے بدلے میں کچھ احسان ایسا کریں کہ جو اس کے برابر کے مقابلے میں ہو، ضروری نہیں، لیکن جہاں جہاں موقع آ جائے کہ اس کی عزت افزائی کرنا ہے، اس کی عزت افزائی کر لو، وہ احسان کے بدلے کے اندر گنا چلا جائے گا۔ اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے کسی ضرورت کا احساس ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، وہ آپ کے احسان کے بدلے کے اندر گنا چلا جائے گا۔ اگر ٹھوکر لگ گئی، اس کے ہاتھ آپ نے پکڑ لیا تو اس کا احسان کے بدلے میں گنا چلا جائے گا۔ پیاس لگ رہی، پانی پلا دو، اس کے احسان کے بدلے۔ والد صاحب کے والد کا نام بتایا فخر الدین صاحب، تو یہی بات آپ اور صرف ذہن مت لے جانا کہ ہم بار بار نام لے رہے ہیں، لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
بیٹھ جاؤ بچوں, تمہارا مطلب کی بات بعد میں کریں گے, بیٹھ جاؤ. تو آج انہوں نے جس پودے کو لگایا اس کا بھی نام لیا جائے گا, جس پودے کو سینچا اس کا بھی نام لیا جائے گا, جس نے پروان چڑھایا اس کا بھی نام لیا جائے گا, جس نے دھوپ سے بچایا اس کا بھی نام لیا جائے گا. اگر کسی وقت کے اندر بارش سے اوپر اٹھ کر اولے پڑ رہے ہوں اس وقت سائبان کیا اس کا بھی نام لیا جائے گا. آپ یہ مت سوچو کہ صرف پانی سے ہی مطلب پروان چڑھتا ہے, پانی سے زیادہ اگر دے دو گے تو پودا گل جائے گا, سڑ جائے گا, اس سے بھی حفاظت کرنا آپ کی ضروری ہے. اور یہ پودا جب پروان چڑھ جاتا ہے اس کے اندر پھل لگنے چالو ہوتے ہیں, سمجھنا کڑوی بات آ رہی ہے, پھل لگنے چالو ہوتے ہیں. ایک کا نام لوں گا تو تھوڑا تفرقہ ہو جائے گا, اس لیے پورے محلے والے سمجھ لیں اپنے آپ کو کہ ایک ایک آدمی گیا, کس پودے کے اندر پھل لگ رہے ہیں. سعید صاحب, عادل صاحب, محسن صاحب, عاشق حسین صاحب, یہاں کے امام اور اساتذہ جو بھی ہیں, مجھے پورا نام معلوم نہیں ہے اس لیے آپ خیال نہیں کریں اور وہ بھی دل چھوٹا نہیں کریں. مجھے آپ کے پودے کا ایک پھل چاہیے. اب اس پھل کو آپ اچھے طریقے سے لینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اس پھل کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ اچھی اچھی ہستیاں اس کو پروان چڑھا رہی ہیں, اس کے بعد میں اس کے اندر پھل آیا, اور جب پھل آیا تو ہم اس کے پھل سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آپ نے کوشش کری کہ اس کو صحیح اور جائز طریقے سے لیا جائے تو آپ کو بھی خوشی ہوگی اور پروان چڑھانے والوں کو بھی خوشی ہوگی. اور اگر اس کے برعکس اسی پھل کی آپ کو ضرورت, آپ کو پیسہ خرچ نہیں کرنا, آپ کی انا یہ کہتی ہے کہ سعید مولانا سے بات نہیں کرنا, آپ کی انانیت یہ کہتی ہے کہ مولانا محسن سے بات نہیں کرنا, آپ کی خودداری اگر گھمنڈ کے اندر بدل جاتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا سے بات نہیں کرنا, آپ کے ذہن کے اندر اگر تکبر آتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے مدرسے کے استاد سے بات نہیں کرنا لیکن پھل کو لینا ہے, لیکن پھل کو لینا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو چوری چھپ کے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے, اگر اتنا نہیں ہوگا تو پتھر مارنے کی کوشش کریں گے. بچوں کو دیکھائیے, اگر بیر لگ رہے ہیں تو پتھر مار کر, کھجور پر کھجوریں لگ رہی ہیں تو پتھر مارتے ہیں. تو یہ پتھر مارنے والی اسکیم چوری کے اندر شمار ہوتی ہے, اور یہی پتھر مارنے والی اسکیم جب مدرسوں کے اندر پروان چڑھایا جاتا ہے, جب دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا اچھی محنت کر رہے ہیں, جب دیکھا جا رہا ہے اراکین اچھی محنت کر رہے ہیں, جب دیکھا جا رہا ہے اس مدرسے کا نام اونچا ہوتا جا رہا ہے, تو ابھی مدرسے کے کارکن نے اس کی دنیاوی ڈیفینیشن مجھے بتائی تھی, وہ ایک ضمنی بات ہے, انہوں نے ان کے حساب سے بتائی, اس کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ بات میرے ذہن کے اندر آ گئی کہ جب چوری کے لحاظ سے اس پر پتھر مارنے کی کوشش کرو گے کہ پھلم کسی طرح سے ہاتھ میں لے لے, اسی کو ٹانگ کھینچنا بھی کہتے ہیں. جب کوئی مدرسہ آگے بڑھ رہا ہے, کوئی تعلیمی ادارہ آگے بڑھ رہا ہے, کوئی اس طرح کا دینی ادارہ آگے بڑھ رہا ہے اور کسی کے من نہیں بھا رہا ہے کہ ارے مولانا تو ٹائم پہ نہیں آتا ہے, اگر یہ مولانا تو ہمارے بچوں کو نہیں پڑھاتا ہے, اتنے سال ہو گئے ہمارا بچہ ابھی تک قرآن پورا نہیں کیا ہے, اس کمی کو آپ اپنی کمی شمار نہیں کرتے ہو بلکہ اس کمی کو آپ مدرسے کے اوپر تھوپتے ہو, اداروں کے اوپر تھوپتے ہو, مدرسین کے اوپر تھوپتے ہو.
تو سوچو اور غور کرو ٹھنڈے دماغ سے. بہت کڑوی بات ہے کہ جب تم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجتے ہو, کیا تم کانوینٹ کی طرح بھیجنے والے بچوں کی طرح ہاتھ منہ دھلا کر بھیجتے ہو؟ کیا انگلش اسکول کے اندر بھیجنے والے بچوں کی طرح ان کے پورے دونوں کندھوں کے اوپر بستہ لاد کر, ٹیپن اس کے اندر رکھ کر, پانی کی بوتل اس کے اندر رکھ کر, پیاس سے اس کی انگلی کو پکڑ کر بس اسٹینڈ تک تم چھوڑنے جاتے ہو, بس تک تم چھوڑنے جاتے ہو, اس کی سواری تک تم چھوڑنے جاتے ہو؟ اگر سواری موجود نہیں ہے تو اپنے وہیکل کے اوپر تم اسکول تک چھوڑنے جاتے ہو. جب اسکول کے اندر پورا گیٹ بند ہو جاتا ہے تب تک اس بچے کو تم پیار سے دیکھتے رکھتے ہو کہ میرا بچہ کتنے اچھے انداز کے اندر اسکول جا رہا ہے. یہی نظریہ تم اپنے مدرسے کے بچوں کے اندر بھی لاؤ کہ کاش یہ بچہ جب مدرسے سے واپس نکلے تو قرآن گنگناتا ہوا نکلے, یہ بچہ جب مدرسے کے دروازے سے نکلے تو نعتیں گنگناتا ہوا نکلے, یہ بچہ جب مدرسے سے باہر نکلے تو اپنے بڑوں کو سلام کرتا ہوا نظر آئے. جب اس نظریے کو تم آگے بڑھاؤ گے تب یہ کام چلے گا. تب امام اعظم جیسا جری فقیہ آپ کے سامنے نظر آئے گا, غوث اعظم جیسا عالم دین آپ کے سامنے نظر آئے گا. ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, کوئی دنیا نہیں کر سکتی, لیکن مثال دی جا رہی ہے, مثال دی جا رہی ہے. آپ اس نظریے کو, جو نظریہ آپ کا دنیاوی تعلیم کے اوپر ہے وہی دینی تعلیم کے اوپر آپ کا آنا چاہیے. دنیاوی تعلیم کے اندر میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا. فرق اتنا ہے, بچہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. دوسری ضمن میں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. تیسری بات, ہمارے آس پاس کا اور محلے کا اور گھر کا ماحول اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ساری کمیاں اپنے آپ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. میں اس کمیوں کو کھول کر نہیں بتا رہا ہوں, ٹھنڈے دماغ سے سوچنا. یہ ساری کمیاں اپنے آپ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور جب تک ان کمیوں کو آپ دور نہیں کریں گے آپ کی بچوں کی تعلیم کا رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا, نہیں آئے گا. آج وہ دور نہیں تو بچہ یہ کہہ دے کہ میری امی جان مجھے اپنی دودھ کا حق معاف کر دو, میں تعلیم کے لیے اب شہر سے دور جانا چاہتا ہوں. آج کا وہ دور نہیں کہ کوئی بچہ یہ کہہ دے. اللہ ماشاءاللہ کوئی بچے ایسے ہیں انٹیلیجنٹ جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے. لیکن وہ بات اور ہے, وہ دور آپ یہ مت سوچ لینا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں چھوڑ کر, اپنی بزرگ ماں کو چھوڑ کر, بزرگ ماں کو چھوڑ کر, والد گرامی موجود نہیں تھے. ایک طرف آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیت گاتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے شریعت کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھا, پیدا ہوتے ہی شریعت کے مسائل کے اوپر پورا عبور رکھا, چاند کے مسئلے کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ میں شریعت کے اوپر پابند ہوں, اپنی ماں کا دودھ رمضان مہینے کے اندر روزے رکھ کر نہیں پیتا ہوں, جبکہ اس وقت شریعت کے لحاظ سے اس عمر کے اندر ان کے اوپر روزہ فرض نہیں. ایک طرف آپ اس گیت کو گاتے ہیں اور دوسری طرف اس مسئلے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آج غیر اعتراض اٹھائیں گے کہ ماں گھر کے اندر موجود, کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ان کے نہیں, چھوٹا بھائی اپنی جگہ, لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اپنی والدہ
معذرہ کی مجبوری کا خیال نہیں تھا؟ کیا شریعت مطہرہ کا خیال نہیں تھا؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خیال نہیں تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے؟ کیا سرکار کو غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت ماں کو میری زیادہ ضرورت ہے، میں یہیں رہ کر تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہوں اور ماں کی خدمت بھی کر سکتا ہوں؟ یہ بات ان کو بھی معلوم تھی، لیکن آپ لوگوں کو بتانا مقصود تھا، آپ لوگوں کو درس دینا مقصود تھا کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تمہیں علم کی ضرورت ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر تم باہر جا کر علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ علم حاصل کرنے کی ضرورت موجود ہو تو گھر کے حالات کو، عیش و آرام کو چھوڑ کر تم دور چلے جایا کرو۔ یہ ہمیں صرف بتانے کے لیے، درس دینے کے لیے ہے، ورنہ اس دور کو بھی دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو اوپ بھی مت کہو، ماں کو جھڑکو بھی مت، ماں کو ذرا سا غصے کی نظر سے بھی مت دیکھو، پیار کی نظر سے دیکھو گے تم عبادت کے اندر شمار ہو جاؤ گے، پیار کی نظر سے دیکھو گے اللہ خوش ہو جائے گا، پیار کی نظر سے ماں باپ کو دیکھو گے رسول خوش ہو جائے گا۔ وہی فارمولا جب حضرت اویس کرنی کی زندگی کے اندر آتا ہے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے اندر بھی نہیں جاتے ہیں کہ میری ماں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں، وہ اکیلی ہے، وہ تنہا ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اس کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے، کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، بیماری کے اندر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف اس کو یہ دیکھو کہ صحابی بننے کو مجبور تھے کہ صحابی اگر جاتے تو صحابی کہلاتے، اگر نہیں گئے اس کے بعد بھی عاشق رسول کہلا رہے ہیں۔ دونوں کا موازنہ کر لو کہ ماں کی عظمت کتنی بڑی ہوتی ہے، کہ وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو وہ ماں کے میدان میں ظہر اور عصر ایک ساتھ نہ پڑے، عرفات کے میدان میں وقوف عرفہ نہ کرے، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ ہوگا؟ حاجی حضرات ابھی بہت سوال جواب میں سب بول رہے تھے، ابھی بھی بولو، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب ایک سانس لینے والا ہاڑ مانس کا جسم، چاہے اس کو اردو آتی ہو، انگلش آتی ہو، عربی آتی ہو، فارسی آتی ہو، فرینچ آتی ہو، دنیا کی کیسی ہی زبان آتی ہو، کسی بھی ملک کا مسلمان ہو، جب وقوف عرفات کر کے عرفات کے میدان کے اندر پہنچتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ آج سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرا حج کو قبول کر لیا، یعنی تجھے حاجی بنا دیا گیا ہے۔ ابھی ارکان اور باقی رہتے ہیں لیکن حج کی خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ تجھے حاجی بنا دیا۔ وہ دن کل کی گھڑی ہے، کل کی گھڑی ہے،